جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی آئی ہے تو ہمیں خیال آیا کہ ہم آپ کو وہ حدیث سنائیں جو آپ نے آج سے پہلے سنی بھی نہیں ہوگی اور آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے فضائل میں یہ کتنا بڑا مقام ہے۔ اللہ کی توفیق سے جتنے بھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے فضائل فردن فردن پڑھیں، جتنے فضائل صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے فردن فردن پڑھے ہیں۔ مثلاً ابو بکر رضی اللہ عنہ کے فضیلت میں یہ فرمایا، ایسا ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے متعلق یا مجموعی اعتبار سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بھی فرمایا کہ میری جماعت ایسی، میری جماعت ایسی، سب سے بڑھ کر اس سے بڑی حدیث ہمیں آج تک نہیں ملی۔ آپ کے یہ سارا گروہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے بارے میں سب سے افضل بات حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی ہے، سب سے اعلیٰ درجے کی حدیث جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے متعلق آئی ہے وہ یہ ہے، اور یہ روایت ہے انس ابن مالک رضی اللہ عنہ کی، اور یہ حدیث امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ لائے ہیں، اور احادیث مختارہ میں بھی ہے، اور صحیح ابن خزیمہ میں بھی ہے۔ یہ سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی، فبینما ہوا فی الصلاۃ، اور آپ نماز پڑھا رہے تھے، مد یدہ، آپ نے اپنا دست مبارک بڑھایا، آگے کیا، ثم اخرہا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا، دست مبارک کو پیچھے کیا، فلما فرغ من الصلاۃ، جب آپ نماز سلام پھیر لیا، قلنا یا رسول اللہ، ہم نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، صنعت فی صلاتک ھذہ، آپ نے آج نماز میں ایک چیز ایسی کی، ما لم تصنع فی صلاۃ قبلھا، جو آج سے پہلے کسی نماز میں کبھی بھی نہیں پائی گئی، نہیں دیکھی گئی۔ قال انی رأیت الجنہ، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں نے جنت دیکھی، قد عرضت علی، جنت مجھ میں پیش کی گئی۔ اس طرح کی احادیث اور بھی ہیں، ایک جگہ یہ بھی آیا کہ تمہارے سامنے جو دیوار ہے نا، اس میں جنت مجھے دکھائی گئی۔ ورأیت فیہا دالیہ قطوفہا دانیہ، میں نے اس جنت میں درختوں کی ٹہنیاں دیکھی، اور میں نے دیکھا پھلوں سے لدی ہوئی ٹہنیاں میری طرف کو جھکی ہوئی ہیں، حبہا، اور جو پھل ہے اس میں انگور ہیں، قد دبا، وہ اتنے بڑے بڑے انگور لگے ہوئے ہیں جیسے تمہارے ہاں کدو ہے، جنت کے انگور کدو کے برابر۔ فأردت ان اتناول منہا، تو میرا جی چاہا کہ میں وہ انگور اتنے بڑے بڑے توڑوں اور تمہیں دکھاؤں۔ فأوحا الیہا، اللہ نے وحی کی، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اس ڈالی کو، اس شاخ کو، ان استأخری، پیچھے ہو جا، اور وہ پیچھے ہو گئی۔ قرآن کریم میں نا، اوحا ربک الی النحل، تیرے پروردگار نے دل میں ڈالا وحی کی، شہد کی مکھی کی دل میں ڈالا، اسی طرح اللہ نے اس پہ اپنا حکم نازل فرمایا اور کہا پیچھے ہٹ۔ فاستأخرت، اور وہ ٹہنی پیچھے ہو گئی۔ ثم عرضت علی النار، پھر جہنم مجھ پہ پیش کی گئی، بینی و بینکم، میرے اور تمہارے درمیان، حتی رأیت ظلی و ظلکم، میں نے اس جہنم کی آگ جو تھی نا، اس میں جو حرارت اور روشنی تھی، آگ میں روشنی ہوتی ہے نا، اس روشنی میں اپنا سایہ بھی دیکھا اور تمہارا سایہ بھی دیکھا۔ فأومأت الیکم ان استأخروا، تو میں نے تمہیں اشارہ کیا کہ تم پیچھے ہٹ جاؤ۔ جس طرح وہ انگور کھلانے کو خواہش تھی، اسی طرح مجھے ڈر ہوا کہ کہیں تمہیں اس کی تپش نہ پہنچے، تم پیچھے ہٹ جاؤ، میں نے تمہیں کہا پیچھے ہو جاؤ۔ فأوحا الی ان اقرہم، اللہ نے میرے دل میں ڈالا اور وہی فرمائی، اور اللہ نے مجھے وہی میں کہا، اقرہم، انہیں اپنی صفوں میں کھڑا رہنے دے۔ یہ آپ کے جو صحابہ رضی اللہ عنہ میں نا، یہ اتنے بڑے لوگ ہیں، انہیں کھڑا رہنے دے۔ فإنک اسلمت و اسلموا،
آپ نے اسلام کو اپنایا، انہوں نے بھی اسلام کو قبول کیا. وہاجرتا وہاجرو، ہجرت آپ نے بھی کی، ہجرت تیرے صحابہ رضی اللہ عنہ نے کی ہے. وجاہدت وجاہدو، انہوں نے بھی میری راہ میں جہاد کیا ہے اور آپ نے بھی میری راہ میں جہاد کیا ہے. لیکن یہ جماعت مجھے اتنی عزیز ہے. فلم ارا لی علیکم فضلا الا بالنبوہ، آپ میں اور ان میں کیا فرق ہے سوائے اس کے کہ میں نے آپ کو نبوت دے دی ہے اور انہیں نبوت نہیں دی. ہم نہیں جانتے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی فضیلت میں اس سے بڑی کوئی چیز ہو کہ اللہ کہتا ہے ہم نے آپ کو نبوت دی ہے نا، اور انہیں نبوت نہیں دی. باقی کون سا کام ہے جو آپ کی حیات طیبہ میں ہے اور ان میں نہیں؟ اسلام، ہجرت، جہاد، ان میں استعداد تھی نبوت کی، اور یہی رمز اس میں ہے. جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر نبوت ختم نہ ہو گئی ہوتی تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ یہ عظیم منصب تمہیں دے دیا جاتا.